ایک فلم کا 200 کروڑ لینے والا شخص، ایک فلمی ہیرو جو لاکھوں دلوں پر راج کرتا تھا، لیکن پھر اس نے فلمی اسکرین چھوڑ کر سیاست کا میدان چن لیا۔ کیا یہ صرف شہرت کے لیے تھی یا واقعی تامل ناڈو کو بدلنے کا خواب تھا؟ آج ہم بات کریں گے تلپتی وجے کی، کہ وہ کیسے سیاست میں آئے، کس سے متاثر ہوئے اور کس نے ان کی رہنمائی کی۔ وجے کون تھا؟ وجے تامل فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے سپر سٹار میں شمار ہوتے تھے۔ لوگ انہیں تلپتی یعنی کمانڈر کہتے تھے۔ ان کی فلمیں اکثر غریبوں کی مدد، کرپشن کے خلاف آواز، نوجوانوں کی طاقت اور انصاف کا پیغام دکھایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فین فالوئنگ صرف فلموں تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک جذباتی تحریک بن گئی۔ سیاست میں آنے کا خیال کیسے ہے؟ وجے کئی سالوں سے سماجی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے غریب طلبہ کی مدد کی، اسکول ٹاپر کو ایوارڈ دیے، فین کلب کے ذریعے خون عطیہ کے کیمپ لگائے، سیلاب اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف فلم انڈسٹری سے سسٹم نہیں بدلا جا سکتا، فیصلے کرنے کے لیے اقتدار میں آنا پڑے گا۔ اس سوچ کے بعد انہوں نے سیاسی پارٹی بنائی، ٹی وی کے بنائی۔ انہوں نے کہا سوشل جسٹس، تعلیم، خواتین کا احترام اور مساوات ان کی سیاست کی بنیاد ہوگی۔ ان کا سیاسی گرو کون تھا؟ وجے نے کسی ایک شخص کو سیاسی گرو نہیں کہا، لیکن ان کی سیاست پر سب سے زیادہ اثر کامراج کی سادگی، امبیڈکر کی مساوات اور پریار کی سماجی نظریات کا دکھایا گیا ہے۔ سیاسی تجربہ کار کہتے ہیں کہ وجے نے پرانی داوڑی سیاست کو نئے نوجوان انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی تعریفوں میں اکثر کرپشن مخالف بیانات، خاندان کی سیاست پر تنقید اور نوجوانوں کو طاقت دینے کی بات ہوئی تھی۔ وجے نے سیاست میں انٹری لی تو انہوں نے ایک بڑا پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مکمل طور پر سیاست کے لیے خود کو وقف کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ فلم انڈسٹری سے علیحدہ ہو کر سیاست میں آنا چاہتے ہیں مکمل طور پر۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ صرف فلمی سٹار بن کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ عوام کے لیے حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ بیان سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ صرف ایک ایکٹر نہیں بلکہ نیا سیاسی چہرہ ہے۔ یہ وجے کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں کی، سوشل میڈیا ٹیم بنائی، فین کلبز کی سیاسی تنظیم میں تبدیل کیا، تعلیمی مسائل پر بات کی، نیٹ جیسے امتحانات کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کے جلسوں میں سب سے زیادہ تعداد کالج اسٹوڈنٹس، نوجوان ووٹر اور خواتین کی دیکھی گئی ہے۔ وجے نے اپنی پہلی بڑی سیاسی تقریر میں کہا کہ ہم سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پرانی جماعتیں کرپٹ ہو چکی ہیں، عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور نوجوانوں کی نئی قیادت چاہیے۔ انہوں نے ڈی ایم کے کو سیاسی حریف اور بی جے پی کو نظریاتی مخالف قرار دیا۔ وجے نے روایتی سیاست سے مختلف انداز اپنایا۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، سوشل میڈیا پر طاقتور مہم چلائی، شہروں کے ساتھ دیہات میں بھی رابطہ بڑھایا۔ تجربہ کاروں کے مطابق وجے کی سب سے بڑی طاقت ایموشنل کنیکشن تھا۔ 2024 کے الیکشن میں ٹی وی کے نے تقریباً 108 سیٹیں جیتی اور سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ بعد میں دوسری جماعتوں کو حمایت حاصل کر کے وجے نے حکومت بنا لی۔ پھر وجے نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا اور تامل ناڈو کی سیاست میں تاریخی لمحہ سمجھا گیا۔ وجے کے اقتدار میں آنے کے بعد شفاف حکومت کی بات کی، نوجوانوں کے لیے روزگار پروگرام شروع کیے اور پرانی کرپشن کے خلاف کارروائیوں کا اعلان بھی کیا۔ اور انہوں نے آتے ہی وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے 200 یونٹ بجلی کے بل معاف کیے، یعنی 200 یونٹ تک فری بجلی کا اعلان بھی کیا۔ اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ مسجد اور گرجا گھروں، مندروں کے سامنے شراب اڈوں کو ختم کیا جائے اور وہاں پر شراب پینا بھی جرم قرار دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ وجے کے پاس سیاسی تجربہ کم ہے، ان کی پارٹی صرف فین بیس پر چل رہی ہے، انہیں مضبوط سیاسی مشیروں کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کے حامی کہتے ہیں کہ تامل ناڈو کو نئی سیاست چاہیے تھی اور وجے ہی تبدیلی ہے۔ ایک فلمی ہیرو جس نے لاکھوں مداحوں کو ووٹر میں تبدیل کیا اور پھر اقتدار تک پہنچ گیا۔ کیا وجے واقعی تامل ناڈو کو بدل پائیں گے یا صرف فلمی مقبولیت ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیجیے۔